أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أما بعد الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ ہود کی 95 نمبر آیت پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ یہاں تک اللہ پاک نے کافی انبیاء کے پیچھے ذکر کیے تھے اور یہاں سے اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم بھیج چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور کھلی دلیلیں دے کر، واضح دلیل دے کر بھی۔ یہ ان کے پاس نشانیاں بھی آئیں جس طرح معجزات آئے، اور اسی طرح دلیل سب سے بڑی ان کے پاس جو آئی وہ تورات، اللہ پاک کی بھیجی ہوئی کتاب، جس کی تعریف اللہ پاک نے قرآن میں خود فرمائی، اس میں کیا خوبیاں تھیں اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائی۔ اِلیٰ فرعون، طرف فرعون کی، وَمَلَائِهِ، اور اس کے جو سردار تھے ان کی طرف، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، تو انہوں نے اتباع کی بات فرعون کی، یعنی کہ جو اس کی قوم تھی اس نے اتباع کی فرعون کی بات کی، موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے نہیں ان کو بات انہوں نے مانا، بلکہ انہوں نے اتباع کرنا شروع کر دی فرعون کی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بھی دلیلیں لائے تھے، جو معجزات 9 آتے ہیں وہ بھی بہت زبردست دلیلیں تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو باتیں بھی ان سے کہیں وہ بھی تو دلیل تھی ان کے لیے، لیکن وہ بس ان کے وہ ذہن میں نہیں آنے والی تھی باتیں، یا وہ سامنے آنے کے باوجود بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اس چیز کو، تو اتباع کر لی انہوں نے کس کی؟ فرعون کی۔ تو فرمایا وما امر فرعون برشید، اور نہیں تھا جو فرعون کی بات تھی وہ سیدھائی والی، یعنی کہ وہ سیدھی بات تو نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی قوم نے اس کی پیروی کی، تو فرمایا یقدم قومہ یوم القیامت، آگے ہوگا وہ اپنی قوم کے یوم قیامت کے دن، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارُ، پس لے آئے گا انہیں آگ میں، یعنی کہ اس دن وہ آگ میں لے آئے گا انہیں، وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور بہت بری ہے گات وہ جہاں اتریں گے۔ تو یہاں سے ایک بات کیا پتہ چلی کہ قیامت والے دن وہ اپنی قوم کو آگ میں لے کر اترے گا۔ یہ واقعہ آپ کو قرآن میں 2 دفعہ ملے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ فرعون والی جو قوم ہے، یعنی کہ اس کو دن صبح و شام آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن حکم ہوگا کہ ان کو اس میں داخل کر دو شدید عذاب میں، اس میں داخلے کا حکم قیامت والے دن ہوگا، اور یہی بات یہاں بھی آئی، قیامت والے دن وہ ان کو آگے آگے ہوگا اور ان سب کو لے کر وہاں داخل ہو جائے گا۔ تو یہاں سے بات واضح ہوتی ہے جس طرح پیچھے بھی میں ہر جگہ قرآن میں ہر جگہ یہ بات ہے
کہ عذاب جو ہے وہ قیامت والے دن آگ میں داخل ہونا ہے. قیامت والے دن جو عذاب جو برے کرتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے. اسی طرح باقی صورتوں میں بھی میں نے آپ کو بتایا 2 دفعہ قرآن میں بھی وہ بھی ہے. وہ پیش کیے جانا ہے، وہاں پیش کیے جاتے ہیں، تو ہے نا جہنم، پیش کیے جاتے ہیں وہاں، لیکن داخلے کا حکم قیامت والے دن. یہ ایک نقطہ ہے جو بڑا آسان سا ہے سمجھنے میں، کیونکہ پچھلی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن آگے یہاں آ کر وہ حدیثوں کی وجہ سے جو جھوٹی حدیثیں گڑی گئی نبی علیہ السلام کے اوپر، اور ان کی وجہ سے آج حقیقت جو ہے وہ چھپ گئی اور لوگ غلط عقیدے اور غلط رستوں کے اوپر چلنا شروع ہو گئے، جس طرح عذاب قبر کا عقیدہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، اور پیچھے لگا دی گئی اس میں، یعنی کہ دنیا میں لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن بھی، یعنی کہ اس کے لیے لعنت ان کے لیے وہ کر دی گئی. بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، برا ہے انعام دیا گیا، یعنی کہ جو ان کو دیا گیا وہ انعام برا ہے. ذالک، یہ اس لیے، یہ من انباء القرى، یہ جو خبریں ہیں بستیوں کی، نقصہ علیک، یہ ہم بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر. یہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا کہ ہم آپ کی طرف یہ خبریں جو کس سے بیان ہوئے باقی پیچھے انبیاء کے، یہ اللہ پاک نے فرمایا ہم آپ کی طرف بیان کرتے ہیں. منہا قائم و حسید، ان میں سے کچھ تو قائم بھی ہیں، جس طرح بنی اسرائیل آج بھی موجود ہے. اسی طرح اور بھی کتنے مطلب اللہ جانتا ہے کون کون سی ایسی قوم ہوں گی، ایسے لوگ ہوں گے جو ان میں سے بچے یا مطلب رہے. اور وہ بھی ہیں جن کی جڑ کٹ گئی، یعنی کہ جو بالکل مٹی کے مٹی ہو گئے. اور ساتھ ہی فرمایا وما ظلمناہم، اور ہم نے ظلم نہیں کیا ان کے اوپر. اللہ پاک ہے کسی کے اوپر ظلم کرے، اللہ نے ظلم نہیں کیا ان کے اوپر. ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن وہی لوگ تھے جو اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. اللہ پاک تو پاک ہے کسی کے اوپر ظلم کرے. یہ لوگوں نے سیدھی بات کو سیدھا نہ سمجھا. اللہ پاک نے تو سیدھی بات بھیج دی، پیغمبر بھیج دیے، 2 ٹوک باتیں فرمائی، لمبی چوڑی بات نہیں کہی. کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، مان لو، عبادت غلامی اسی کی کرو. 2 ٹوک باتیں تھیں. آج بھی ہمارے قرآن میں بھی کیا ہے؟ عبادت کرو، غلامی کرو صرف اللہ کی، پرہیزگاری کرو. لا فرمایا قرآن میں قد تبین رشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، بس جو کوئی کفر کر دے طاغوت، طغا کا، سرکشی کا، اور کوئی مان لے آئے اللہ پر. 2 ٹوک، 2 باتوں میں پورا قرآن بیان ہے. سرکشی سے انکاری اور اللہ کی غلامی کے اوپر اطاعت سرخم، یہی ہے اسلام. یہ اس کے علاوہ اگر سرکشی رکھیں گے تو وہ ہو جائے گی، وہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، سرکشی اس میں پھر آپ کے اوپر لگنا شروع ہو جائیں گے نام منافقت کے، فاسقوں کے، مشرکوں کے اور کفار کے. یعنی کہ یہ 4 نام آپ کے اوپر لگ سکتے ہیں اگر آپ نے سرکشی اختیار کر لی. تو لہذا فرمایا کہ وما ظلمناہم، ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن وہی تھے اپنے آپ پر ظلم کرتے. فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، پس نہیں فائدہ دیا ان کو ان الہ نے جن کو وہ پکارتے تھے اللہ کے علاوہ کچھ بھی.
لما جاء امر رب کا، جب آ پہنچا رب کا حکم، یعنی کہ جب رب کا حکم آ پہنچا تو جن جن کو وہ عقائد میں، اپنے عقائد میں سمجھتے تھے کہ یہ ہم کو بچا لیں گے، یہاں سے ہم کو بچت ہو جائے گی، وہاں کوئی بھی نہیں پھر ان کو پہنچ سکا۔ جن جن کے اوپر وہ اعتقاد رکھتے تھے، جن جن کو وہ پکارتے تھے، سب کے سب غائب۔ تو یہ حالات ان کے ساتھ ہو گئی جس وقت وہ عذاب واقعہ ہوا، جب اللہ کا حکم آ گیا۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور نہیں زیادہ ہوئی ان کی اس وقت مگر صرف خسارے اور ہلاکت، یعنی کہ ہلاکت ہی زیادہ ہوئی ان کی، خسارے ہی زیادہ ہوئے ان کے، کچھ اور زیادہ نہیں بڑھا ان کی۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح أَخَذُوا رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور اسی طرح پکڑتا ہے رب آپ کا جب پکڑے کسی بستی کو اور وہ ہو ظلم کرنے والے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ سے نہ ڈر، صرف بیوقوف ہی ہوتا ہے۔ ایک مالک، ایک مجرم ہے نا، دنیاوی مجرم ہے، تو وہ اگر جرم کرتا ہے تو ایک دنیاوی قانون کا حاکم ہے، مثال کے طور کے اوپر، تو اس کی پولیس ہے، آرمی ہے، اس نے ایک قانون بنایا ہوا ہے جس طرح یہ آج بنے ہوئے ہیں۔ اس میں اگر ایک بندہ جرم کرتا ہے تو اس جرم میں وہ پکڑا جائے گا نہیں پکڑا جائے گا، یہ بات چانس کے اوپر، وہ مطلب کیونکہ وہ اس کو سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ تو اس کو تو نہیں پتا، وہ تو کوئی ثبوت دیکھے گا تبھی مجھ کو پکڑے گا کوئی، ایک بات ہے نا چھوٹی سی۔ لیکن اللہ پاک تو ہر کچھ، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جتنے بھی جرم کرو آپ، دن میں کرو، رات میں کرو، کھلے کرو، چھپ کر کرو، جہاں بھی کرو، اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک تو ثبوت جو ہے وہ اللہ پاک نے آپ کے قدم رکھ دیے، وہ گواہی دیں گے، ہاتھ بنا دیے وہ گواہی دیں گے، آپ کے چمڑے گواہی دیں گے، ثبوت تو آپ کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح فرشتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں، رواح ہیں، وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں، جو بھی اللہ کو معلوم ہے کون کس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو لہذا اللہ پاک کے سامنے تو یہ بات نہیں بچ سکتی کہ نہیں ان کو پتہ چل رہا، اللہ پاک کو تو ہر چیز کا علم، وہاں سے کس طرح بچیں گے؟ تو لہذا پھر بھی اگر کوئی سرکشی کرے تو وہ بیوقوف ہی ہے، اس میں اور کوئی نام اس کو نہیں دیا جا سکتا، صرف بیوقوف، عقل سے پیدل۔ کیونکہ عقل ہوتی تو کبھی بھی یہ سوچ بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اپنے مالک کی سرکشی اختیار کرے۔ جو مالک ہے، جو مالک کائنات ہے اور جو اس کا مالک ہے، کیونکہ ہم کو تو اس نے پیدا کیا اپنی غلامی کے لیے، ہم تو ہو گئے غلام، تو غلام کا کیا کام ہے کہ وہ مالک کے حکم سے سرکشی کرے، جبکہ اس کو یہ بھی پتا ہو کہ مالک تو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ ہی مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو لہذا اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک کی پکڑ سے نہیں کوئی بچ سکتا، اسی طرح کہ اللہ کی ہوتی ہے پکڑ جب اللہ پکڑے اور وہ ظالم ہوں۔ ان اخذہ علیم شدید، اور بے شک جو اللہ کی پکڑ ہے وہ دردناک سخت ترین ہے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آج دنیا کسی حال میں بیٹھی ہوتی ہے، اچانک زلزلہ آ جاتا ہے، پورے کے پورے خاندان ختم ہو جاتے ہیں۔ جن کی سوچ رہے تھے کہ ہم یہ کریں گے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، بچے کے لیے ٹیوشن کا بندوبست کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ سوچ رہے ہوتے ہیں،
کام اس طرح ہو جائے گا، بزنس اس طرح کر لیں گے، اتنی لمبی لمبی سوچیں سوچ رہے ہوتے ہیں، اچانک کوئی اللہ پاک کا زلزلہ اللہ پاک بھیج دیتا ہے، مکان میں جس میں بیٹھے لیٹے سوچ رہے ہیں وہ پوری چھت ہی آپ کے اوپر آ جاتی ہے، بس اللہ چاہے تو زمین میں دھنسا دے، وہ بھی دھنسا دیا کتنوں کو، اور کس طرح کے آپ اگر دنیا میں دیکھیں آج تک جو سونامیاں آتی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، بندے بیٹھے ہوتے ہیں، آ گئی، ختم ہو گئے کتنے. تو لہذا اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہونا بے وقوفی اور کچھ نہیں. تو فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، بے شک اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو خوف رکھے عذاب کا، آخرت کے کا. دنیاوی عذاب کی بات نہیں ہو رہی ابھی، یہاں آخرت. دنیاوی عذاب تو عارضی ہے، یہاں تو مر جانا ہے میکسیمم، زیادہ یہی ہے نا، مر جانا. زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ چھت بھی گر پڑے، زمین بھی پھٹ جائے، کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا بندہ. لیکن عذاب تو وہ ہے جو آخرت میں ہے، کیونکہ وہاں مرنا نہیں ہے. فرمایا سورہ اعلیٰ میں، نہ وہاں جیے گا نہ مرے گا، اور صورتوں میں بھی ہے. اور ایسی بھی جگہ ہے موت کو پکاریں گے لوگ، موت نہیں آئے گی. چاہیں گے مٹی کے مٹی ہو گئے ہوتے، وہ بھی عمل نہیں ہوگا. چھٹکارے والی بھی بات نہیں ہوگی. وہ عذاب ہے. یہ تو ایک عارضی سی موت آ جائے گی، زیادہ سے زیادہ اس میں کیا ہو جائے گی؟ مر جائیں گے آپ. لیکن وہاں اس کے بعد تو پھر ہمیشگی کا وہ عذاب، کمی بھی نہیں. یہ برداشت اللہ پاک نے ایک رکھی ہے نا انسان کے اندر، جب وہ جلتا ہے تو اس کو درد ہوتا ہے. یہ ایک اللہ پاک نے یہ رکھا ہے انسان کے اندر. تو وہ جو اس نے اللہ پاک نے یہ چیز اس کے اندر رکھی ہے، یہ اس کو ملے گی. کیوں ملے گی؟ کیونکہ وہ دنیا میں اللہ پاک کے حکموں سے سختی کرتا رہا، اللہ پاک کی طرف جھکا نہیں، دل سے ہمتن اللہ کی غلامی میں نہیں آیا، سرکشی میں رہا، آڑا رہا. تو اللہ پاک نے فرمایا جس طرح وہ بھول گئے تھے، اللہ بھی ان کو قیامت والے دن بلا دے گا، ڈال دے گا جہنم میں، بھول جائے گا. یہ نہیں اللہ بھولنے سے پاک ہے، لیکن اللہ پاک خود ہی ان کو بلا دے گا. تو لہذا خوف کرنے والوں کو خوف کرنا چاہیے، جو نہیں خوف کرتے وہی ہیں بیوقوف. صفحہ اللہ پاک نے فرمایا، یہ لفظ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا وَهُمُ الصُّفَحَاءُ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ. وہی ہے بیوقوف لیکن وہ سمجھتے نہیں. تو لہذا ذَلِكَ یوم مجموع لہ الناس، یہ ہے وہ دن جس دن جمع کیے جائیں گے، مجموعہ کیا جائے گا ان کے لیے لوگوں کو. وذالک یوم مشہود، اور یہی ہے دن حاضری کا، جس دن حاضر ہوں گے. اس دن جمع بھی ہوں گے، اکٹھے بھی ہو جائیں گے، حاضر بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا. آج تو علیحدہ علیحدہ ہے، کوئی آتا ہے کوئی چلا جاتا ہے. دنیاوی یہ سسٹم اللہ پاک نے چلایا ہے، لیکن اس دن سب جمع ہو جائیں گے، حاضر بھی ہوں گے اپنے اپنے جرم کی، اپنی کتابیں لے کر. نیک عملوں کے جنہوں نے کیے ہوں گے وہ نیکیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ اکبر. وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم تخفیر کر رہے، یعنی کہ وقت دے رہے، لیکن ایک وقت محدود تک کے لیے، ایک وقت کے لیے ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا
यौम याति ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्निही, जिस दिन वो आएगा, यानी कि वो वक्त जिस दिन आ जाएगा, नहीं बात कर सकेगा कोई भी नफ्स मगर अल्लाह के इज़्न से। आज तो अल्लाह पाक ने छूट रख दी है बोलने में की, लेकिन ये भी बोलने की, ये भी ये ज़हन में यहाँ भी रखना चाहिए कि नहीं तुम कुछ चाह सकते मगर जब तक जो अल्लाह चाहे। यहाँ भी वही सिस्टम है, लेकिन वहाँ बिल्कुल ही ठप्पा लगा दिया जाएगा जो यहाँ बयान हो रहा है कि यानी कि अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई भी बोल नहीं सकेगा। फमिनहुम शक़िय्युन व सईदुन, और यानी कि उस दिन, ये अभी क़यामत का मामला है। लोगों ने इन अगली आयतों को ये यहाँ से भी अजाब का वो कब्र का अजाब लिया हुआ है, जबकि यहाँ से ये बात वाज़ह हो कि यहाँ अभी वाक़या शुरू हुआ है क़यामत वाले दिन का। यहाँ से अभी देख लें, उस दिन जिस दिन इकट्ठे किए जाएंगे तो वहाँ कोई भी अल्लाह के हुक्म से बोल के अलावा बोल नहीं सकेगा, और उनमें होंगे बदबख्त और नेक बख्त, शकीयन और सईदन, ये भी क़यामत वाले दिन होंगे। और साथ ही फरमाया फ़अम्मल्लज़ीना शक़्क़ू, बस जो होंगे बदबख्त, फ़फ़िन नारे, बस वो होंगे आग में, लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक़ुन, यानी कि उनका उसमें, यानी कि उस आग में होगा चीखना और दहाड़ना। यह होगा आग का जो अजाब में वो उनका जो वो कर रहे होंगे, वहाँ क्या कर रहे होंगे, चीख रहे होंगे और दहाड़ रहे होंगे, आए ओए ओए। बस मौत तो आने वाली नहीं, सिर्फ वो दर्द, उसमें चीख और दहाड़ होगी उनकी। अल्लाह पाक ने बयान फरमा दिया। और ये वाक़या कब होगा, क़यामत वाले दिन। अच्छा, फिर साथ ही फरमाया खालिदीन फ़ीहा, उसमें रहेंगे दाइमतिस समावाति वल अर्द, जब तक कायम है आसमान और ज़मीन। अभी यहाँ से बात लोग लेते हैं कि ये अज़ाब कब्र है, लेकिन पीछे से वाक़या चला आ रहा है कि ये क़यामत वाले दिन का वाक़या होगा। तो क़यामत वाले दिन भी तो आसमान और ज़मीन, तो ये तो नहीं है कि सिर्फ यही हैं, ये भी आसमान और ज़मीन अल्लाह पाक तो ये नहीं फरमाता कि ये ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह पाक ने तो कुरान में कितनी दफ़ा फरमाया, आसमान में दरवाजे हो जाएंगे, ज़मीन हमवार कर दी जाएगी, ज़मीन की जगह ज़मीन बदल दी जाएगी, लेकिन ज़मीन तो आसमान तो रहेंगे फिर भी। तो लिहाजा जब तक ये आसमान और ज़मीन रहेंगे क़यामत के बाद भी, तो वो उसी में रहेंगे। इल्ला माशा अल्लाह, इल्ला माशा रब्बुका, मगर वो जो चाहे आपका रब। हाँ, अल्लाह पाक जितना चाहे। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि वो हमेशा इसमें रहेंगे। अल्लाह पाक अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। तो यहाँ ये भी अल्लाह पाक ने फरमा दिया, अल्लाह पाक जो चाहे वो करता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अल्लाह पाक ने वादा फरमा दिया अपना, वो भी ज़हन में ये रखें। जिस तरह अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि और तुम कुछ नहीं चाह सकते मगर वो जो चाहे अल्लाह। ये तो हक तो यही है। अल्लाह पाक ने फरमाया अगर अल्लाह चाहे तो सबको एक जैसा कर दे। हक तो यही है, लेकिन अल्लाह पाक ने इंसान को छूट दे रखी। वो अपनी ख्वाहिश, वो चॉइस का अल्लाह पाक ने उसको वो एक छूट दी कि वो जो चाहे वोटिंग कर ले, जिसको चाहे पसंद कर ले, जिसको चाहे इख्तियार करे, जिसको चाहे छोड़ दे। तो ये चीज़ अल्लाह पाक ने इंसान को दी हुई। तो फरमाया इन्ना रब्बका फ़अलुल लिमा युरीदु, बेशक आपका रब करता है जो चाहता है। अल्लाह, उसके सामने किसकी क्या चल सकती, वो मालिक है, जो चाहे करे। हमारी औकात है सिर्फ गुलामी किए जाएं अगर चाहते हैं कि आपका मालिक हमसे, हम सबसे खुश हो जाए। गुलामी अल्लाह की, बस यही है हमारी असलियत, यही है हमारी हकीकत। अपनी हकीकत को छोड़कर जो बंदे सरकशी इख्तियार करते हैं, अपनी गुलामी को छोड़कर और अल्लाह के अपने मालिक के हुक्म में सरकशी करते हैं और समझते हैं कि वो ठीक जा रहे हैं, तो यही है बेवकूफ़। अल्लाह पाक ने फरमाया
تو فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِيدٌ، اچھا وہ تو پیچھے جو تھے وہ تو ہو گئے جو بدبخت تھے، لیکن اللہ پاک نے ساتھ ہی فرمایا اور جو ہوں گے نیک بخت، فِي الْجَنَّةِ وہ ہوں گے جنت میں، خالدین فیہا رہیں گے وہ اس میں، ما دمت السماوات والارض جب تک رہیں گے، جب تک قائم ہے آسمانوں اور زمین، الا ما شاء ربک مگر جو آپ کا رب چاہے، عطاء غیر مجزوز، یہاں پھر فرما دیا کہ وہ جو یعنی کہ وہ وہاں جو رہیں گے، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی وہ عطا ہوگی جو ختم نہیں ہونے والی نہیں، وہ ایسی عطا ہے الحمدللہ۔ تو فرمایا فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، پس نہ ہو جائیے آپ، نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا، شک میں اس میں سے جو غلامی کرتے ہیں یہ، یعنی کہ ان چیزوں میں سے آپ شک میں مت ہوئیے، ما یعبدون نہیں وہ غلامی کرتے، الا کما یعبد آباؤہم من قبل، اسی طرح غلامی کر رہے ہیں جس طرح ان کے آباء و اجداد کیا کرتے تھے غلامیاں ان سے پہلے، وَإِنَّا اور بے شک، لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور بے شک لٹایا جائے گا ان کو ان کا حصہ جس میں کمی نہیں کی جائے گی، بغیر کمی کیے ہوئے، جو کچھ یعنی کہ وہ کرتے ہیں وہ ان کو لٹایا جائے گا بغیر کمی کے، تو لہذا آپ اس طرح مت کیجیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے بھیجی تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، بس اختلاف کیا انہوں نے، اللہ پاک نے ہر جگہ فرمایا کتاب بھیجی، کتاب میں اختلاف کیا، کتاب میں مثال کے طور کے اوپر اللہ پاک نے ایک حکم فرما دیا آپ اس طرح کریں، سیدھی بات ہوگی، اللہ پاک نے فرما دیا آپ یہ کام ایک کام اس طرح کر دیں، ابھی وہ اللہ پاک نے تو فرمایا جس طرح پیچھے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا گائے ذبح کر دیں، گائے کو ذبح کر دینا، بس یہی بات تھی امر، ابھی اس میں اختلاف کرنا شروع کر، پھر اس وقت تو چلو وہی کا سلسلہ جاری تھا، اللہ پاک نے ان کو پھر اس میں باقاعدگی سے اطلاع فرما دیا، لیکن جب وہی ختم ہوگی تو پھر اختلاف کر دیا، اگر مثال کے طور کے اوپر کہ نہیں جی پیلی نہیں گائے جو ہے نا وہ اس طرح کی نہیں، اس طرح کی ہونی چاہیے مثال کے طور کے اوپر، تو وہ اختلاف انہوں نے کیا، اللہ پاک نے تو ان کو بتا دیا کہ یہ عمل اس طرح کر دو۔ آج بھی ہمارے قرآن میں اللہ پاک نے ہم کو فرما دیا وضو کا طریقہ مثال کے طور پر اس طرح کر دیں، آج لوگوں نے اس میں اختلاف شروع کر دیا، ہاں جی نبی علیہ السلام نے اس طرح کیا، ارے بھائی نبی علیہ السلام تو وہی کرتے ہیں جو قرآن میں آیا ہے، تو قرآن کا عمل کیجئے، اسی کی پیروی کا حکم ہے، اس کی پیروی ہی اطاعت رسول، اور اگر اطاعت رسول کی تو وہی اطاعت اللہ، تو لہذا اللہ کی اطاعت ہی ہے نا ساری، تو ہر صورت میں اطاعت ہے اللہ کی، تو اللہ کی اطاعت کے ساتھ یہ چیزیں سب جڑی ہیں، آپ ان کی اطاعت کریں، یہاں اس کے اوپر عمل کریں تو آپ اس میں جائیں گے، تو طریقہ وہ جو اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرما دیا اسی طرح قائم رہنے کا حکم ہوا نبی علیہ السلام کو، یہ یہاں آگے آئے گی بھی، تو فرمایا اس اللہ پاک نے کتاب دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، تو انہوں نے اختلاف کیا اس میں، وَلَوْلَا كَلِمَاتٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر نہ ہو چکی بات پکی آپ کے رب کی طرف سے ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان میں، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ تو ہیں شک میں پڑے ہوئے، اس میں بہت بڑے شک میں پڑے ہوئے ہیں، وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لا يوفینہم ربک اعمالہم، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ سب کچھ یعنی کہ جو بھی ہے لوٹائے گا اللہ پاک ان کو اعمال ان کے، یعنی کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے اللہ پاک ان کو لوٹائے گا ان کے اعمال جو بھی انہوں نے کیا، انہ بما یعملون خبیر، بے شک وہ جو عمل کرتے ہیں اس کے اوپر قائم ہے، یہ تو ابھی ان لوگوں نے کیا تھا کہ اختلاف کیا بات آنے کے بعد،
تو ابھی ہم کو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم سب کو جو حکم ہوا وہ یہ ہے، فاستقم، پس قائم رہو، کما امرت، جس طرح آپ کو حکم ہوتا ہے، ومن تابا معاک، اور جو تابع ہوئے آپ کے ساتھ، ولا تطغوا، اور سرکشی مت کیجیے۔ دو ٹوک بات اللہ پاک نے فرما دیا، قائم رہیے جس طرح آپ کو حکم ہوتا ہے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ تابع ہوئے وہ بھی۔ ابھی اللہ کا حکم ہے وضو کیا کرنا ہے، جب آپ جاؤ منہ دھو، کونیوں تک بازو دھو، سر کا مسح کرو پاؤں کا ٹکنوں تک، یہ حکم ہو گیا۔ تو ابھی اسی طرح قائم رہنے کا بھی حکم آ گیا، اسی طرح قائم رہے۔ اگر پھر بندہ اس طرح قائم کی جگہ اس میں زیادہ، سرکشی کا مطلب ہوتا ہے ذرا سا بھی بڑھا دینا یا گھٹا دینا، ادھر ادھر ہو جانا۔ سرکشی جو طغیانی جس کو بولتے ہیں، طغا کر رہا، یعنی کہ پانی سیدھا جا رہا ہے، جو بھی پانی ادھر ادھر نکلے گا وہ طغیانی پہ، پانی کو اپنی طغیانیوں سے کام، یہ ایک شعر بھی ہے اس طرح کا۔ تو لہذا وہ جو بھی اللہ کے بتائے سے تھوڑا سا بھی ادھر ہو جائے یا تھوڑا سا بھی ادھر ہو جائے، اس کو بولیں گے طغا، سرکشی۔ اور حکم کیا ہے کہ جس طرح حکم ہوتا ہے اس طرح قائم رہو۔ تو حکم کیا ہے، اللہ پاک نے فرما دیا مثال کے طور پر وضو کرے، اس طرح کرے۔ ابھی یہاں نماز کا آگے حکم آ رہا ہے، بھی نماز میں دیکھیں کون کون سی جگہ پہ ابھی آتی ہے۔ تو لہذا انہوں نے فرمایا کہ تم طغا مت کرو اس میں، انہ بما تعملون خبیر بصیر، بے شک جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہ دیکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور مت جھکو ان کی طرف جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کون سے کر رہے ہیں؟ جو اللہ کے حکم سے ہٹ رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے، یہ بھی تو ظلم ہے۔ اللہ پاک کے حکم نے، اللہ پاک نے فرما دیا اس طرح کرو، آپ اس طرح نہیں کریں، دوسری طرح کریں، یہ بھی تو ظلم ہے۔ تو جو بھی ظلم کر رہا ہے اس کی طرف آپ مت جھکیں۔ فتمسکم النار، نہیں تو تم کو چھوئے گی آگ۔ وما لکم من دون اللہ من ولی من اولیاء، اور نہیں ہے کوئی تمہارا اللہ کے علاوہ دوست۔ ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہیں دیے جاؤ گے، پھر تم کو مدد نہیں مل سکے گی۔ لہذا آپ اس طرح مت کیجیے، اسی طرح رہیے قائم جس طرح آپ کو حکم ہوتا ہے۔ جنہوں نے ظلم کیا ان کی طرف مت جھکیے۔ اور یہاں بھی نماز کا حکم آ گیا، ابھی دیکھیں پچھلی آیت میں ہے کہ جس طرح حکم ہوتا ہے اس طرح قائم رہے، یہاں بھی نماز کے وقت اوقات جو ہیں، پیچھے تو ہم نماز کا طریقہ پڑھ کر آئے تھے، نماز کی رکعتیں ہم نے پڑھی کتنی ہیں، نماز میں کھڑا ہونے کا کیا طریقہ ہے، نماز کسی صورت میں معاف نہیں، سفر میں بھی نماز کے کیا طریقہ کار ہیں، جنگ اور سفر جو قصر کی نماز ہے وہ کتنی رکعتیں ہیں، پوری رکعتیں کتنی ہیں، یہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سارا کچھ۔ اور ذکر دعا کے بارے میں بھی پڑھ گئے ہیں، دعا کس طرح کر رہی ہیں، اونچی آواز میں نہیں کرنی ہے، بل دل میں کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ہم پڑھا ہے۔ یہاں ابھی نماز کے اوقات، نماز کے اوقات اس میں بیان ہے، فرمایا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، طرف النہار، دن کے دونوں کناروں میں۔ طرف جو لفظ ہے یہ قرآن میں بارہا آیا ہے کافی دفعہ، اس کا مطلب کنارے ہے، یہ عربی کا جو لفظ ہے اس کے یعنی کہ جو لغت میں کنارے، دونوں کناروں، طرف نہار، دونوں کنارے، نہار کے دو کنارے، ایک صبح والا ایک شام والا، وَزُلَافًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور قریب رات کے، یا قریب رات کے پہلے حصے رات میں کیونکہ دوسری جگہ یہاں تو قرآن میں یہ تین وقت بیان کیے، دن کے دونوں کنارے اور قریب رات کے۔ ابھی یہ دونوں کی تفسیر، چونکہ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور قرآن تفسیر کرتا ہے قرآن کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے، تو ان دونوں لفظوں کی، ان دونوں تینوں وقتوں کی تفسیر قرآن میں بہت دفعہ آئی۔ اور اس میں اللہ پاک نے فرمایا، جس طرح سورہ دونوں کناروں کے بارے میں سورہ کاف میں فرما دیا، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یہ دو کنارے ہو گئے۔ ایک دیکھیں پہلا کنارہ ہو گیا جہاں سے دن کی شروعات ہوتی ہے، سورج نکلنے والا ہو گیا، آسمان کی رنگت چینج ہو گئی، وہاں سے دن شروعات ہو گیا۔
اس سے پہلے طلوع ہونے سے پہلے آپ تسبیح کر سکتے ہیں اللہ کی. اسی طرح پھر فرمایا قبل غروبہا، غروب ہونے کے پہلے. اسی طرح یہ دو نمازیں کون سی ہوگی؟ فجر اور عصر، یہ دو وقت آگے. اور تیسرا وقت رات. یہاں رات فرمایا قریب رات کے، لیکن اگر سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا لدلوک الشمس الی غاسق اللیل، سورج کے ڈھلنے کے بعد اندھیرے کے قریب، اندھیرا پہنچنے کے پاس، تو وہ وقت آ گیا رات کا. یعنی کہ وہی یہاں بھی ہے قریب رات کے، رات کے قریب. یعنی کہ جس طرح آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، آسمان تھوڑی سی رنگت اس کی نیلی ہے، 5 منٹ کے بعد بالکل کالی ہو جائے گی. اس وقت جتنی وقت میں آپ 2 رکعتیں نماز پڑھ سکتے ہیں میکسیمم. اور نماز کے جو اوقات ہیں ان میں سب سے کم تر وقت جو ہے یہ رات کا ہے. یہ زیادہ سے زیادہ منٹوں میں اگر آپ گنے 5 اور میکسیمم 10 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں ہے اس میں. ان 5 اور 10 منٹوں کے بیچ آپ نے یہ نماز کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. یہ ہے وہ رات کا وقت. کیونکہ اسی کی جو تفسیر قرآن میں آئی ہے کہ وہ قریب رات کے اور دلوک شمسے سے غاسق اللیل آتے ہیں. اور نماز کی رکعتیں 2 ہیں چونکہ، تو ان 2 رکعتوں کا وقت زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 منٹ ہوتا ہے. تو آسمان جس وقت نیلا ہے اور نیلے کے بعد بالکل کالا ہو جائے گا، بس وہ وقت ہے. اور وہ وقت میکسیمم 5 سے 10 منٹ آپ لے سکتے ہیں اس میں. اس وقت کے اندر آپ نے نماز، یہ سب سے کم وقت ہے. فجر کی نماز کے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 50 منٹ ہوتے ہیں. 50 منٹ میں آپ فجر کا نماز کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. عصر کی نماز آپ کی سورج جوں ہی زمین کے حصے سے تھوڑے سا ادھر ہو جائے، وہ کم از کم اگر فرض کریں لمبا دن ہے تو اس میں آپ کو 6-7 گھنٹے بھی مل جاتے ہیں. اور اگر تھوڑے کم چھوٹے دن ہیں تو اس میں آپ کو 3-4 گھنٹے مل جاتے ہیں. تو یہ یعنی کہ عصر کا سب سے زیادہ وقت ہوتا ہے. اس وقت میں کسی وقت بھی آپ 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہوتی ہے. 2 رکعتیں نماز ہے، پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں. تو ہر وقت 3 وقت ہیں دن کے، 3 اوقات، یہ جو قرآن کی اس آیت میں بھی ہے. اور اسی طرح کی قرآن کی ہر آیت میں انشاءاللہ میں جہاں بھی آئیں گے اوقات میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. اور جس طرح میں نے کہا سورہ کاف کی آیت نمبر 39 اور 40، اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں ہے 78 میں، اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت میں ہے 130 میں، 120 میں، اور اسی طرح بہت ساری اور سورہ انسان کی آیت میں ہے. اسی طرح کافی آیتیں ہیں قرآن پاک میں جس میں یہ نمازوں کے اوقات ہیں. اور یہ یہاں جو مین وقت ہے وہ اس صورت میں ہے، سورہ ہود میں، جو اصل اوقات یعنی کہ جہاں سے شروعات اور ان کی پھر تفسیر ہے باقی آیتوں میں. تو یہاں جو فرمایا وہ کیا اوقات کیا فرما دیے کہ دن کے دونوں کناروں میں اور رات پہلی رات. تو یہاں سے 3 وقت جو ہے نا وہی ظاہر ہے، فجر، عصر اور عشاء. اور یہی تفسیروں میں بھی آتا ہے. جن لوگوں نے ان اس آیتوں کی تفسیریں کی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں. اور نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں بھی یہی ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ 3 نمازیں پڑھتے تھے، یہی سب فجر، عصر اور عشاء. یہ تو جو اصل جو قرآن کے مطابق حدیثیں ہیں. لیکن جو برعکس کر دی گئی ہیں ان میں 5 نمازیں کر دی گئی ہیں. اور ان میں کہا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام جب معراج پر گئے تو ان کو 5 نمازیں ہوئیں. نبی علیہ السلام معراج پر جب تک نہیں گئے، ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو معراج کیونکہ معراج کا واقعہ تو ہے ہی نہیں. یہ قرآن میں انشاءاللہ بات آئے گی، سورہ اسراء میں شروع ہوگی بات اس موضوع کے اوپر کہ نبی علیہ السلام اسراء کے اوپر گئے تھے مسجد اقصیٰ. وہ یہی وہ ذکر ہے قرآن میں معراج کا ان کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ آسمانوں کے اوپر گئے. تو لہٰذا اس سے پہلے جتنے بھی مفسرین ہیں جو 5 نمازیں بھی پڑھنے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس سے پہلے 3 ہی نمازیں 3 ہی اوقات میں نماز پڑھتے تھے، یہی تھی. تو جب معراج ہی نہیں ہوئی تو 5 کس طرح ہوگی؟ پہلی تو بات یہ، کیونکہ 5 نمازیں جو پکڑی جاتی ہیں وہ معراج سے لی جاتی ہیں کہ معراج والے دن گئے آسمانوں کے اوپر، وہاں 50 نمازیں فرض. یہ حدیثیں ہیں اس طرح کی. اور یہ ایک حدیث نہیں ہے. اس طرح اگر آپ معراج کی حدیثیں دیکھنے لگے
تو اتنی اور اتنی مختلف حدیثیں ہیں، کوئی کچھ کہہ رہی ہے، کوئی کچھ کہہ رہی ہے، کوئی کچھ کہہ رہی ہے، کوئی بھی کنفرم حدیث آپ کو نہیں ملے گی. لیکن قرآن کے عین مطابق بھی حدیثیں ہیں اس دن کی کہ نبی علیہ السلام اسرا گئے مسجد اقصیٰ، بس وہاں تک کی حدیثیں. ایسی حدیثیں یہ نہیں کہ حدیثیں یہی ہیں کہ صرف آسمانوں والے بھی ہیں، لیکن وہ تو لازم بات ہے وہ قرآن کے برعکس ہیں. قرآن میں بھی ذکر نہیں ہے آسمانوں کے اوپر وہ گئے. قرآن میں یہی ہے کہ وہ اسرا انہوں نے کیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ. سورہ بنی اسرائیل کی 1 نمبر آیت. اور انشاءاللہ یہ وہاں ذکر ہوگا. تو خیر یہاں جو بات اللہ پاک نے بیان فرما دی یہ 3 اوقات، اور 3 اوقات پیچھے کیا فرمایا؟ قائم رہی ہیں اسی طرح جس طرح آپ کو حکم ہوا. تو نماز ان اوقاتوں میں ہی پڑھنی ہے ہم نے. اللہ پاک نے یہی اوقات فرما دیے، یہی اوقات ہے ہمارے، نہیں تو سرکشی ہے. تو آج کون نہیں ہے سرکشی کر رہا؟ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو فرمایا، اور ایک بات میں یہاں سے کہتا چلوں، نبی علیہ السلام کے دور میں بھی اس طرح کے لوگ ہوئے جو 3 ہی نمازیں پڑھتے تھے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور تھا، اس دور میں بھی کچھ لوگ ہوئے جو 3 ہی نمازیں قائم کرتے تھے، جن کو قتل کروا دیا گیا تھا. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ طریقہ وہی اختیار کیجئے جو قرآن میں ہے. اللہ پاک نے آپ کو بھیج دیا قرآن، بس اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہونی چاہیے. تو خیر نبی علیہ السلام کی جو حدیثیں ہیں ان میں بھی 3 نمازیں ہیں. حدیث بھی ہے، فرشتہ آیا، انہوں نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھائی، پھر اسی طرح باقاعدہ مطلب بہت ساری حدیثیں جو 3 نمازوں کا ہی کہتی، 3 اوقات کا ہی کہتی. تو قرآن میں بھی یہی 3 اوقات ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کیجئے نماز، طرف النہار، دن کے دونوں طرف، وَزُلَفٌ مِّنَ اللَّیلِ، اور قریب رات کے. ان الحسنات، بے شک جو نیکیاں ہیں، یذہبن السیئات، وہ لے جاتی ہیں برائیوں کو. نیکیوں سے برائیاں دل جاتی. یہ ایک اہم بات الحمدللہ. اگر آپ کی برائیاں ہیں آپ نیکیاں کریں وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. لیکن آپ نیکیوں کے اوپر پکے رہیں. دو رگی والا نہیں ہے کام. دو رگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جائے یا سند ہو جائے. یہ اس طرح کی بات نہیں کہ دو رگی آپ اختیار کریں، یہی تو منافقت ہے. تو لہذا فرمایا ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے. یہ یاد دہانی ہے، یہ اللہ پاک نے جو حکم فرما دیا یہ اس لیے تاکہ یاد رکھا جائے، تاکہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. یہ نہیں کہ اپنی مرضی کرتے رہیں، پھر سچ سامنے آ گیا پھر بھی اس کے اوپر نہیں چلیں. ایسا نہیں ہوگا اور ایسا نہیں ہو سکتا. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بس صبر کیجئے، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر احسان کرنے والوں کا. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور کیوں نہیں ہوئی بستیاں ان سے پہلے، اولو البقیات ینہون عن الفساد فی الارض، یعنی کہ کیوں نہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ کیوں نہیں ہوئی بستیاں جو تھی اول البقیات، یعنی کہ انجام پر نظر رکھنے والے، جو انجام پر نظر رکھنے والے تھے کہ منع کرتے اوپر فساد سے زمین میں. الا قلیلا ممن انجینا منہ، مگر تھوڑے سے جن کو ہم نے نجات دی. واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اور اتباع کی انہوں نے جو ظالم تھے جس میں عیش و آرام تھا. وکانوا مجرمین، اور وہ تھے مجرم، یعنی کہ جو مجرم لوگ تھے انہوں نے صرف عیش و آرام کی اتباع کرتے رہے، انہوں نے اللہ کے حکم کی اتباع نہیں کی، عیش و آرام کی اتباع کی، اور اس میں وہ اللہ پاک کے حکم سے ہٹتے رہے، زمین میں فساد وغیرہ کرتے رہے. وما کان، اور نہیں تھا ربک کا، آپ کے رب کا، لیہلک القری بظلم، کہ وہ ہلاک کر دے ظلم سے لوگوں کو، قوم کو، بستیوں کو. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور جو اس کے رہنے والے ہوں وہ نیک ہوں. یعنی کہ اللہ آپ اتنا ظالم نہیں کہ اللہ پاک لوگوں کو بغیر کسی وجہ سے ہی وہ ہلاک کر دے. اللہ پاک نے ان کو ہلاک کیا تو اس کی ہلاکت کی وجہ وہ خود بنے، انہوں نے خود اللہ کے حکم سے ہٹے.
تو فرمایا ولو شاء ربک، اور اگر چاہتا آپ کا رب، لجعل الناس امۃ واحدۃ، تو کر دیتا ہر لوگوں کو ایک ہی امت، ولا یزالون مختلفین، اور یعنی کہ اگر اللہ چاہتا، دیکھیں یہاں بھی وہ بات آ گئی جو پیچھے میں نے کہی تھی کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ سب کو ایک ہی کر دیتا، لیکن یہ تو اللہ کی چاہت ہے، لیکن اللہ پاک نے انسان کو وہ دے دیا چھوٹ کیا کرنے کی کہ وہ اس میں چوائس کر سکے، تو لہذا فرمایا کہ وہ نہیں ہمیشہ رہیں گے اختلاف کرتے ہوئے، وہ رہیں گے یعنی کہ ہمیشہ اس میں اختلاف کرتے ہوئے، اللہ مگر یہ کہ مر راحم ما ربک، مگر یہ کہ جس کے اوپر رحم کرے اللہ۔ ایک بات بندہ وہ ہے جو آ جاتا ہے وہ بولتا ہے بھائی یہ قرآن ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے، اور اللہ پاک نے جس طرح فرمان کی فرما دیا اس کے اوپر اس طرح عمل کر دے۔ ہر بندہ کوئی بھی تھوڑا ایمان والا ہے، بہت ایمان، وہ یہ بات اس کی کھوپڑی میں آ جائے گی، واقعی بات صحیح کہہ رہا ہے یہ بندہ، واقعی صحیح بات ہے، اللہ نے حکم جو فرما دیا اس طرح عمل کر دیا جائے، بس بات ختم۔ لیکن جو اختلاف کرنا پھر بھی اس کے باوجود بھی اختلاف کرے تو وہی ضدی ہے، پھر سامنے آنے کے باوجود بھی وہ اڑ گیا ایک بات کے اوپر۔ تو لہٰذا یہی بات جو یہاں واضح ہوگی کہ جس کے اوپر اللہ رحم کرے وہ تو بات سمجھ جائے گا اور اس کے پر عمل پیرا ہو جائے گا، لیکن جو نہیں اس اڑ جائے گا وہ اڑ گیا اپنی ضد کے اوپر۔ وَلِذَٰلِکَ خَلَقَکُم، اور یعنی کہ وہ اللہ نے رحم اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ اللہ رحم کرے تم پر۔ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ، اور پوری ہیں باتیں تمہارے رب کی، لَأَمْلَأَنَّ جہنم من الجنت والناس اجمعین، یعنی کہ پوری ہوئی بات تمہارے رب کی کہ میں پورا کر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے اکٹھا، یعنی کہ جہنم کو اللہ پاک نے فرمایا تھا بھر دوں گا میں جنوں اور انسانوں کو سے، تو لہذا فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ، اور سب کچھ علیہ کا یہ جو قصے بیان کرتے ہیں ہم آپ کے اوپر، من انباء الرسول، یہ خبریں جو رسولوں کی، ما نثبت بہی فؤادک، جن سے ہم پکا کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں آپ کے دل کو، وجاءک فی ھذا الحق، اور آپ پہنچا آپ کی طرف اس میں حق سچی بات، وموعظۃ، اور نصیحت، وذکری للمؤمنین، اور جہاں دہانی مومنین کے لیے۔ دیکھیں اس میں اس قرآن کی یہاں پھر وہ واضح فرما دیا اللہ پاک نے، یعنی کہ اس میں آپ کے پاس نصیحت بھی آ گئی، یاد دہانی بھی آ گئی، مکمل اللہ پاک نے آپ کی طرف پورا کر دیا الحمدللہ، اور تمام مومنوں کے لیے بھی۔ تو اس میں مومنوں کے لیے بھی یہ ساری چیزیں الحمدللہ اللہ پاک نے یہ رکھ دیں، یعنی کہ نصیحت بھی رکھ دی اور یاد دہانی بھی رکھ دی، اور حق بھی پورے کے پورا پہنچ گیا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ نَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور کہہ دیجئے ان سے جو نہیں ایمان رکھتے کہ تم عمل کرو اپنی جگہ پہ، ہم اپنی جگہ پہ عمل کرتے ہیں۔ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جان رکھو اللہ پاک نے فرمایا اور لیے اللہ ہی کے ہے غیب آسمانوں اور زمینوں کے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف ہر امر لوٹتا ہے، ہر بات، ہر چیز، ہر بات، ہر جو بھی آپ کرتے ہیں ہر عمل اللہ کی طرف لوٹے گا۔ وہاں پھر اللہ پاک ہم سب کو جو جمع کرے گا اس کے بعد پھر وہ فیصلے ہوں گے۔ تو فرمایا فَعَبُدُوهُ، بس اسی کی غلامی کرو، وَتَوَکَّلْ عَلَیْهِ، اسی کے اوپر توکل رکھو، وَمَا رَبُّکَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے عملوں سے۔ اس سے بڑے اللہ کے اتنے بڑے مالک جو ہر چیز سے تمہارے سے واقف ہے، تم اس کی سرکشی کے اوپر کیوں اڑے ہو؟ اسی کی بندگی پوری کرو، غلامی پوری کرو، اور اللہ پاک نے فرما دیا اسی کے اوپر توکل پوری رکھو۔ وہ جب مالک ہے پھر تم کو کیا ٹینشن پڑ گئی؟ مالک وہ، دینے والا وہ، کھانے والا کلانے والا وہ، زندہ رکھنے والا وہ، مارنے والا وہ، تکلیفیں دینے والا وہ، مصیبتوں سے بچانے والا وہ، ہر کام کرنے والا وہ، جو اچھائی آپ کو سنبھالنے والا وہ۔ تو لہذا اس کے اوپر پورا بھروسہ رکھو،
اور وما ربک بغافل عما تعملون، اور نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ غافل تمہارے اعمال سے۔ الحمدللہ آج ہمارا اختتام سورہ ہود پر ہوا، اور انشاءاللہ سورہ یوسف کی پھر شروعات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔